بھی پاکستان نے دیکھا کہ جہاں ہماری کنیٹک ایکشنز کی تعریف ہو رہی ہے اور انڈیا کا جو نیو نارمل ہے وہ دفن ہو گیا. انڈیا کی ہیجمنی دنیا دیکھ لیا کہ ہوا میں اڑ گئی. ان کی سپرمیسی جو کلیم کرتے تھے کہ جی ہم وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, دیٹ از جسٹ بلون ان دی ایئر. سو دیٹ از جسٹ فیڈیڈ آؤٹ ان اے ویری سسٹمیٹک وے. اسی طرح ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بھی گلوبلی ہیز بین ریکگنائز کہ جی پاکستان نے اپنی پوری گلوبل ایفرٹس کی اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کی بڑی سکسیزفل تھی. اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی آؤٹ ریچ بہت الحمدللہ کامیاب نکلی. تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں کریڈٹ دوں گا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, تمام کو. آئی انگیج دیم ان دی پارلیمنٹ, سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی. اپنا موفا کی طرف سے ڈرافٹ تیار کیا اور بجائے یہ کہ 2 ڈرافٹ آئیں اور 2 ریزولوشن پاس ہوں, ایک ہی ریزولوشن کے اوپر میں نے کھلے دل سے کہا کہ جی یہ ہے, تمام ساتھی بیٹھے اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ, جو پارلیمانی لیڈرز ہیں سینٹ میں, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں, اینڈ وی لیٹس جسٹ ون. تو یہ بھی ایک میسیج جو تھا دنیا میں یونٹی کا کہ اگر نیشنل ساورنٹی کی بات ہوگی, اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہوگی, اگر قوم کی ڈگنیٹی کی بات ہوگی تو دین وی آر آل ٹوگیدر. باقی ڈفرینسز پالیٹکس میں ہوتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. تو کمنگ ٹو آج کا جو 25 سے 30 مئی کا چائنا کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا 19-20. نیکسٹ راؤنڈ واز 25 سے 30. اور جو رشیا ہے وہ طارق فاطمی صاحب ایسے پی ایم جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی لگی. بائی دی وے وہ رشین بہت اچھی بولتے ہیں. رشیا انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک کیریئر میں رشیا میں کافی وقت گزارا ہوا ہے ان ڈفرینٹ, تو ان کو وہاں بھیجا گیا. ان کے وہاں سے ان کی آلریڈی میٹنگ ہو چکی ہیں وزیر خارجہ سے اور دوسرے اہم لوگوں سے. تو ہم نے جو کی ایریاز ہیں ان کو سب کو الحمدللہ کور کیا ہے. جو پرائم منسٹر صاحب خود جو تشریف لے گئے اسی مقصد کے لیے, جو چائنا تھا, یہ جو رشیا ہے, یہ جو یو ایس اور یو کے برسلز ایک ڈیلیگیشن ہے, تو وہ سب سے پہلے ٹرکی میں ہم پہنچے. ڈیلیگیشن میں میں شامل تھا. اپنا ہمارے ساتھ فاطمی صاحب بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی تھے. تو ہماری وہ بیسیکلی کہتے ہیں نا جی وہ شٹل ڈپلومیسی, وہ ہمارا ورچولی ایک دن کا رفلی وزٹ تھی کہ آج پہنچے ہیں, میٹنگز کی ہیں, اگلے دن ہم نیکسٹ اسٹیشن پہ وہاں کیا, اس سے اگلے دن نیکسٹ اسٹیشن پہ. تو یہ ہمارا تھا. تو ٹرکی میں الحمدللہ بہت ہی اچھی 2 طرفہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اور جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بیسیکلی اٹ واز ٹو تھینک دیم, ان کے ساتھ سولیڈیرٹی جو انہوں نے ایکسپریس کی اس کا شکریہ اور اس کو اکنالج کرنا. اور جو اپنے ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں بہت ہی کلوز, کیونکہ کچھ ممالک ہیں جن کی عوام نے اتنا زیادہ خوشیاں منائی ہیں, ویسے تو پورے مسلم امہ میں منائی گئی ہیں, لیکن ٹرکی اور آذربائیجان میں تو لوگ سڑکوں میں نکل آئے. تو یہ اس لیے یہ ان کنٹریز کا چناؤ کیا گیا. اور ٹرکی میں ان کے جناب صدر صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی. وزیر خارجہ حقان فیدان صاحب, وہ پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے میری انویٹیشن پہ آ چکے ہیں. اور پھر ان کی جو باقی کور ٹیم ہے, ڈیفنس منسٹر تھے, دوسرے تھے, سب تھے اس میٹنگ میں. اور اس میں ہماری ساری وہ خیر سگالی, ایک دوسرے کا شکریہ اور ان کی جو یعنی انپریسیڈنٹڈ آئی وڈ سے جو ہے مثالی ان کی جو کوآپریشن تھی ہمارے اس پورے پروسیس میں 22 اپریل سے لے کے 10 مئی کی کامیابی تک, وہ ہم نے اس کا دلی شکریہ بھی ادا کیا وزیر اعظم صاحب نے. اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جب 6 مئی کو ہمارا جو آپریشن روم تو 24/7 چل رہا تھا, جو سب سے پہلے مجھے, ہم تو تقریباً 1 بجے 6 مئی کی رات کو یعنی فارغ ہوئے, تو مجھے جو کال آئی اپنا یہاں سے کہ جی انڈیا نے وہ فزیکل اٹیک کیا ہے اور وہ ان کے جو جیٹ فائٹرز ہیں ایئر میں آ گئے ہیں. تو میں جلدی سے گھر سے آیا. تو فرسٹ ٹیلی فون کال آئی ریسیو واز دی فارن منسٹر آف ٹرکی اس وقت رات کو. اور آئی کمپلیمنٹ ہم کہ دوستی, ایک مثالی دوستی کا انہوں نے ثبوت دیا.
پاکستان اور ترکی کے درمیان جو ہے بھائی چارہ، اور انہوں نے کہا کہ پلیز ٹیل اس اف یو کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ وہ ایک ٹرکی کا جو ہمارا انہوں نے اپریشیٹ کیا ہماری جو اپروچ ہے، ایکسپلین کیا ہر ایک کو کیا. وہ جو 60 کالیں بھی ہوئی تھی 60 سے زیادہ، ان میں بھی ہر ایک کو ایکسپلین کرتے تھے کہ ہم ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے سب کو، وہ ہم سے بھی بات کرتے تھے، انٹرنیشنل جتنے کیپٹل تھے وہ انڈیا سے بھی بات کرتے تھے، اور دونوں کو کہتے تھے 22 اپریل کے بعد کہ پلیز ایکسرسائز ریسٹرینٹ. سب کو پتہ ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اور یہ خدا نہ خواستہ اگر ایک تھریش ہولڈ سے آگے معاملہ نکل گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو میں یہی پاکستان کے بہاف پہ کہتا ہے جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ لیڈرشپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے یہ پالیسی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کریں، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں آئیں، لیکن اگر کسی نے جرات کی تو ساتھ یہ ضرور کہتے تھے کہ پھر ہم بفٹنگ جواب دیں گے. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، وانٹ ریپیٹ دیٹ. تو بہت اچھا ان کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ بھی پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو دوبارہ ریٹریٹ کیا اپنا ترکی کی لیڈرشپ نے، صدر صاحب نے. اور جو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو وزٹ کی تھی ہائی لیول جو ہماری کوآپریٹو کونسل ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک نیا فورم بنا تھا پچھلی وزٹ میں جب وہ تشریف لائے تھے پاکستان. ایک جوائنٹ کمیشن جو کہ اوورسی کرے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی قریباً 13 کمیٹیز ہیں، مختلف جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں. تو وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ زوم ملے گا، اور وہ فارن منسٹر کا دونوں کا ہے، میرا اور ارکان صاحب کا. تو اس کا بھی ریویو کیا گیا. ہم نے بھی ہمیشہ وہ ہم ناردرن سائپرس کا جو ہے ٹرکش کا جو ہے کلیم، ہم بھی ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. دیٹ از اوور نیشنل پالیسی ریگارڈلیس کہ کون سی گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹی کون سی گورنمنٹ میں ہوتی ہے. تو الحمدللہ اٹ واز اے ویری ویری پازیٹیو وزٹ. اس کے بعد ہم تہران پہنچے، ایران کا وزٹ تھا. اگلے دن ہی ہم وہاں سے چل پڑے، اور وہاں بھی ان کے پریزیڈنٹ صاحب سے بہت ہی یعنی آئی ووڈ سے کہ افیکشنیٹ قسم کی میٹنگ، ان کے جو علاقائی امن سلامتی کے لیے جو ان کے فیلنگس تھیں، اور جو وہ ہمارے بھی وہی ہیں کہ جی اس خطے میں امن ہونا چاہیے، اس خطے میں ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس خطے میں ٹریڈ اور اپنا اکنامک کوآپریشن کو فروغ ملنا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں 2 ایک فورمز بھی ہیں. ایک سارک ہے جس کو ہمارا ہمسایہ ملک چلنے نہیں دیتا، اور وہ بالکل ڈس فنکشن ہوا ہے. دوسرا ECO ہے، اور ECO میں اوبیسلی جو ہے وہ ایران ہمارے ساتھ ہے، اور وہاں ہمارا ہیڈ کوارٹرز ہے. آج کل تو ہمارے پاکستان کے ایک فارمر فارن سیکرٹری اسد صاحب، ڈاکٹر اسد از سیکرٹری جنرل دیئر. تو اس کا جو ECO کا اگلا جو سمٹ ہو رہا ہے، یعنی فارن منسٹر لیول نہیں، سمٹ یعنی ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ، وہ ہونے جا رہا ہے آذربائیجان میں. تو انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے، پارٹیسپیشن بھی کریں گے. تو ایران کے ساتھ بھی ان کی قیادت کے ساتھ بہت ہی اچھا ان کے ساتھ ہمارا تمام جو ڈسکشنز ہوئیں، اور جو شکریہ اور میوچل جو ہے کانفیڈنس اور دونوں طرف سے یعنی خیر سگالی وہ اوبیسلی وہاں تھی. اور ترکی کو بھی اور اسی طرح ایران کو بھی ہم نے کی چیزوں کو ایکسپلین کیا دوبارہ، اگر تاکہ کوئی گیپ ہو اس وقت تک. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس تمام جو ٹینشن یا کانفلکٹ کا جو پیریڈ تھا اس کے دوران ان کے وزیر خارجہ اسپیشلی پاکستان آئے تھے، اپنا سید عباس عراقچی، اور یہاں انہوں نے میٹنگز ہمارے ساتھ کی. پھر وہ واپس تہران گئے، وہاں سے پھر وہ انڈیا گئے. پھر انڈیا سے مجھے انہوں نے فون کیا اور کہا کچھ باتیں کہیں، میں نے ان کو اس کا جواب دیا. پھر انہوں نے کہا جی میں دوبارہ جاؤں گا، لیکن وہ انڈیا نے میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فیئر ٹریٹمنٹ نہیں کی. وہ اگلے دن پھر صبح وہ پھر وہاں سے چلے گئے. تو ان کے جو لوکل میڈیا تھا انہوں نے کافی میرا خیال ہے اس کو نیگیٹو وہاں پورٹرے کیا ان کے وزٹ کو. تو ان کا بھی ہم نے جو ان کا ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایک ایفرٹ کی ایک ہمسایہ ملک، ایک برادر ملک ہونے کے ناطے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا. اور وہ دوبارہ ریٹریٹ ہوا کہ جی ہم جو ہے باہمی جو تجارت ہے وہ اس کا جو والیوم ہے وہ اس کا بہت پوٹینشیل ہے، اور بہت انڈر
اس وقت وہ ہے ایکچول نمبر انڈر